بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على النبي الأمي المكي المدني العربي الأبتهي القرشي السراج المضيء والكوكب الدري صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة الرسول المسدد والمصطفى الأمجد والمحمود الأحمد محبوب إله العالمين. اللهم صل على محمد كان المعراج سفره والبراق مركبه وسدرة المنتهى منزله وقاب قوسين أو أدنى مقامه وقال كنت نبيا وآدم بين الماء والطين. اللهم صل على محمد الذي في التوراة اشتهاره وفي الإنجيل أذكاره وفي الزبور أوصافه وفي القرآن إعلانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صل على محمد أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق وهو أصدق القائلين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين. اللهم صل على محمد پھر بھی صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت صاحبان دانش و عقل، آج کا دن جو کچھ ساعت باقی رہ گئی ہیں آج کے دن کی، یہ دن کسی تعارف کا محتاج نہیں. یہ وہ دن ہے کہ جس دن خالق کائنات نے اپنے رسول سے فرمایا کہ آج میں تمہیں اکمال دین کی سند دے رہا ہوں. آج دین جو ہے مکمل ہو رہا ہے. آج کے بعد بس یہی دین ہوگا جو میں آپ کو دے رہا ہوں. کون دے رہا ہے؟ اللہ دے رہا ہے. رسول اللہ پہنچانے والے، دینے والا اللہ. یاد رکھیے، کبھی بسا اوقات میں اکثر کہتا ہوں کہ جو کلام لکھنے والا ہوتا ہے نا، ایک عربی میں مثل بھی ہے، الشاعر کالمجنون. شاعر جو ہے مجنون کی طرح ہوتا ہے. کبھی کبھی اس کی زبان سے ایسے کلمات بھی نکل جاتے ہیں جو نہ قرآن سے مطابقت رکھتے ہیں نہ حدیث سے مطابقت رکھتے ہیں، لیکن اس کو درگزر ہے
اس لیے کہ اگر وہ عمدن لکھے تو درگزر نہیں، اگر وہ جنون کی حالت میں کہہ دیتا ہے تو پھر اللہ جو ہے معاف کر دیتا ہے۔ تو یاد رکھیے بزرگان، دوستان، میری مائیں بہنیں، جو بچے یہاں موجود ہیں، ابھی آپ نے بچوں سے بھی سنا کہ اس کائنات میں اللہ سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے اور اللہ سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، اور خالق کے کائنات کی شکل شبیہ مشابہ بھی کوئی نہیں ہے۔ اللہ اللہ ہے، اللہ کے مشابہ نہیں ہو سکتا، بلکہ اس کائنات میں اللہ کی آیت ہو سکتا ہے، اللہ کی نشانی ہو سکتا ہے، اللہ جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ اگر جیسا ہو جائے تو پھر وہ اللہ اللہ نہیں رہے گا۔ علی اللہ جیسا نہیں ہے، علی مطیع پروردگار ہے، علی مطیع پروردگار ہے۔ علی وہ ہے کہ جس نے دنیا کو، آج ہی میں خطبہ غدیر میں دیکھ رہا تھا، کس نے فرمایا؟ اس ہستی نے فرمایا کہ جس کی زبان وحی سے دھلی ہوئی ہے، جو پروردگار کے حکم کے علاوہ اپنی زبان کو حرکت نہیں دیتا، اس شخصیت نے فرمایا کہ ابھی ابھی مجھے جبرائیل نے خبر دی ہے کہ یہ رزق کا نزول بھی آپ کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کائنات میں کسی کو رزق ملتا ہے تو مصطفیٰ کہہ رہا ہے کہ اس کا نزول بھی علی تیرے وجود کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اگر کسی کو اللہ رزق دیتا ہے تو تیرے وجود کی وجہ سے، اگر کسی کو اللہ علم عطا کرتا ہے تو تیرے وجود کی وجہ سے، اگر کسی کو شرف عطا کرتا ہے تو تیرے وجود کی وجہ سے، اگر کسی کو دنیا سے اٹھتے ہوئے وقت اللہ یہ بشارت دیتا ہے کہ یہ صادق بھی جا رہا ہے اور امین بھی جا رہا ہے، تیرے وجود کی وجہ سے۔ دنیا میں لوگ دنیاوی عدالتوں سے سند لیتے ہیں صادق و امین کی۔ علی وہ ہے کہ جس نے الہی عدالت سے سند لی۔ علی کسی کی سند کا محتاج نہیں، یاد رکھیے۔ یہ جو بیل کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے، ابھی مولانا نے بھی کلام پڑھا، میں اس شاعر، کیونکہ مولانا کا کلام نہیں ہے، شاعر کا کلام ہے، میں شاعر سے اتفاق نہیں کرتا۔ ہمیں ضرورت نہیں ہے کہ ہم کلام لکھ کے ثابت کریں کہ علی صادق ہے۔ علی کسی کلام کا محتاج نہیں، علی الہی صادق بھی ہے، امین بھی ہے۔ علی کو کسی کی صداقت کی سند کی ضرورت نہیں، علی کو کسی کے ایمان والی سند دینے کی ضرورت نہیں۔ علی سے جو مل جائے وہ مومن بنتا ہے، علی کل ایمان ہے۔ علی کسی کا محتاج نہیں، اور یہ بل پاس کرنا کہ یہ لکھنا ہے یا یہ نہیں لکھنا، اس کے لیے لکھو جس کو کوئی صادق و امین نہیں مانتا۔ علی جب سے ہے صدق بھی لے کے آیا ہے، امانت بھی لے کے آیا ہے۔ علی سے بڑا امین کوئی ہو سکتا ہے؟ ابا شاہ جی میں آپ سے پوچھتا ہوں، علی سے بڑا کوئی امین ہو سکتا ہے؟ علی تو وہ ہے کہ جس کو رسول اپنے بستر پہ سلا کے جاتا ہے، امانتوں کے بارے میں بتا کے نہیں جاتا۔ علی جانتا ہے یہ امانت کس کی ہے اور یہ کس کی ہے۔ علی سے کیا صادق اور امین کون ہو سکتا ہے؟ اس صدی کا یہ معجزہ ہے کہ سید غلام عباس شاہ صاحب نے بھی نعرہ لگایا، کیونکہ ایک بوڑھا نعرہ لگائے، اس کا نعرہ لگانا اور ہے، ایک جوان نعرہ لگائے، اس کا نعرہ لگانا اور ہے۔ میری یہ عادت ہی نہیں ہے، کبھی میں نے
مجھے تقریباً 20 سال سے زیادہ کوپن ہیگر میں ہو گیا ہے، بڑی جگہوں پہ مجالس پڑھی ہیں، میں کسی کو کہتا ہی نہیں ہوں نعرہ لگاؤ، کیوں؟ جس نے لگانا ہے نعرہ، اگر مولا کا نام لینا ہے تو اس نے اپنی بخشش کے لیے لینا ہے، کسی پہ احسان نہیں کرنا نعرہ لگا کے، نہ مجھ پہ احسان کرنا ہے نہ کسی پہ احسان کرنا ہے۔ اور علی نعروں کا محتاج بھی نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کے لیے نعرے لگائے جائیں تو پھر علی علی ہوگا ورنہ نہیں ہوگا، علی علی ہے۔ جس طرح کعبہ کعبہ ہے، چاہے کوئی کعبے کی طرف نماز پڑھے تب بھی کعبہ ہے، نہ پڑھے تب بھی کعبہ ہے، علی علی ہے۔ علی کو کوئی مانے تب بھی علی ہے، اگر نہ مانے تب بھی علی ہے۔ اسی لیے تو اللہ کے رسول نے کہا، کیا اللہ کا حکم لے کے آیا؟ آج ہی میں دیکھ رہا تھا یہ حکم 3 دفعہ نازل ہوا۔ جب پہلی دفعہ نازل ہوا اللہ کے رسول کہتے ہیں میں نے اعلان نہیں کیا، جو میرے آس پاس لوگ تھے وہ کافر نہیں تھے، منافق تھے لیکن کفر پہ فائز نہیں تھے، تو میں نے آس پاس والوں کو دیکھا، ہو سکتا ہے کوئی ان میں سے ناراض نہ ہو جائے، تو پھر اللہ نے اس حکم کو مسجد خیف میں دوبارہ نازل کیا، رسول یہ حکم پہنچا دو۔ رسول نے پھر بھی اس حکم کو روکے رکھا، پھر تیسری مرتبہ ایسی جگہ پہ اس حکم کو نازل کیا۔ دن کے تقریباً علامہ حسین بچارہ لکھتے ہیں، جو وقت لکھا ہے تاریخ نے، دن کے تقریباً 11 بج رہے تھے، گرمی بڑی غضب کی تھی۔ اس حکم کو غدیر خم پہ اللہ نے دوبارہ نازل کیا۔ نازل کرنے کے بعد اللہ نے فرمایا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک۔ تفسیر میں انوار النجف میں وہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول نے علی ابن ابی طالب کی ولایت کا، خلافت کا، وزارت کا جو اعلان کرنا تھا، اللہ کے رسول نے حکم دیا اب علی کے لیے جس طرح آپ لوگوں نے اس مسجد کو صاف کیا ہے، فرمایا غدیر کے مقام پہ جھاڑو دو۔ اب علی بیٹھا ہوا ہے، سارے صحابہ جھاڑو دے رہے ہیں، کہا صفائی کرو۔ جب صفائی ہو گئی تو اللہ کے رسول نے اب دیکھ کر کہا بار الہ، پہلے آیا حکم میں نے اس کا اعلان نہیں کیا، پھر آیا میں نے اعلان نہیں کیا، اب اس لیے کرنے لگا ہوں کہ تو نے گارنٹی دی ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ اگر تو نے اس کام کو انجام نہ دیا تو ایسے ہے کہ رسالت کا کام انجام نہیں دیا۔ تو گویا پتا چلا ساری رسالت اکٹھی کرو تو غدیر میں علی بنتا ہے۔ ساری رسالتیں اکٹھی کرو، غدیر میں تو علی بنتا ہے۔ اگر ان کو بکھیر دو تو کہیں آدم نظر آئے گا، کہیں نوح نظر آئے گا، کہیں ابراہیم نظر آئے گا، کہیں عیسیٰ نظر آئے گا، کہیں موسیٰ نظر آئے گا، کہیں میرا مصطفیٰ نظر آئے گا۔ فَإِن لَمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ۔ گارنٹی کیا دی؟ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ۔ اللہ گارنٹی دے رہا ہے ان لوگوں کے شر سے تجھے محفوظ رکھے گا۔ اگلا جملہ ایسا کہا جس کو آیت اللہ خوئی نے اپنے در سے خارج کی بحث میں یہ لکھا ہے کہ جو لوگ علی ابن ابی طالب کی ولایت کے قائل نہیں وہ کفر باطنی رکھتے ہیں۔ اس آیت کی روح سے واللہ
جو نہیں مانے گا وہ کیا ہے؟ ان اللہ لا یہدی القوم الکافرین. بندے کا نام نہیں لیا. اللہ بھی قوموں کے مزاج جانتا تھا کہ قومیں کی قومیں غدیر میں بگڑ جائیں گی اور پھر جائیں گی. کہا کہ اللہ جو ہے قوم کافرین کو ہدایت نہیں کرتا. جو مومن ہوگا وہ ہدایت پالے گا، جو کافر ہوگا علی سے منہ موڑ لے گا. اسی لیے آیت اللہ خوئی نے لکھا ہے کہ جو بھی دشمن علی ہے وہ کفر باطنی کا مالک ہے. وہ چاہے ظاہری طور پر اپنے اوپر اسلام کا لیبل لگا لے، وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اس آیت کی روح سے. وہ اسلام پہ فائز نہیں ہو سکتا اس آیت کی روح سے. تو اس بحث میں آقا خوئی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کی غیبت کرنا بھی جائز ہے. علی کے دشمن کی سزا یہ ہے کہ اس کی غیبت کرنا بھی کیا ہے؟ جائز ہے. اب پیغمبر نے اعلان کیا اس دھوپ میں، آپ بھی گرمی میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کا بھی بڑا امتحان ہو گیا ہے، تقریباً مسلسل 2 گھنٹے سے سن رہے ہیں. یہ تو مقدر کی باتیں ہیں کہ جب جب بھی اس طرح کے موقع آتے ہیں، جشن آتے ہیں، مجھے پڑھنا پڑتا ہے تو مجمع کو محترم اسد صاحب تھکا دیتے ہیں. جب تھک جاتا ہے میرے حوالے کر دیتے ہیں. اور میں یقین جانیے میں جب بھی یہاں مجلس پڑھوں یا کہیں پڑھوں تو خلوص نیت سے پڑھتا ہوں. اس لیے پڑھتا ہوں کہ اللہ راضی ہو جائے اور علی خوش ہو جائے. اللہ نے کیا کیا؟ یہ جشن آپ نہیں منا رہے، اللہ بھی منا رہا ہے. خالق نے کیا فرمایا؟ جبرائیل جاؤ جا میرے حبیب مصطفیٰ کو پیغام دو. کیا کہا؟ کہ جاؤ میرے مصطفیٰ کو کہو کہ وہ جو امانتیں ہم نے تیرے پاس رکھی ہیں آج کے بعد میرے علی کو دے دو. وہ ساری کی سب ساری امانتیں علی کے سپرد کر دو. جبرائیل کی زبانی پڑھ رہا ہوں. جبرائیل آئے، آ کر کہا مصطفیٰ خالق فرما رہا ہے وہ امانتیں علی کے حوالے کر دو. کہا وہ امانتیں کیا ہیں؟ جبرائیل نے ایک ایک امانت گنوائی. کہا علوم انبیاء علی کو دے دو، انبیاء کے علوم علی کو دے دو، اسرار انبیاء علی کو دے دو، انبیاء کے اسرار علی کے حوالے کر دو. اور فرمایا اس کے علاوہ علی کو کیا دے دو؟ علی کو یہ دے دو اپنی امت کو کہو وہ بیعت جو میں نے تیرے ہاتھ پہ لی تھی آج علی کو دے دو. بیعت لی تھی لوگوں کی آج علی کو دے دو. لوگوں کو کہو جاؤ علی کی بیعت کریں. مورخین لکھتے ہیں، مفسرین، پیغمبر نے خیمہ لگایا. وہ خیمہ بھی اتنا خوبصورت تھا، اللہ اکبر. عظمت خیمہ دیکھیں. اس خیمے کو لگانے والی کوئی عام ہستی نہیں. بسا اوقات شورا حضرات حضرت جبرائیل علیہ السلام کا جب نام لیتے ہیں تو ادب سے نہیں لیتے. جبرائیل وہ ہے جسے جناب سیدہ چچا کہتی ہیں، جسے مصطفیٰ بھائی کہتا ہے، جسے میرے آقا علی گوشت شگرد تھا بھائی کہتا ہے. خالق نے حکم دیا، میں کہتا ہوں علی تیری عظمت پہ سلام، تیری عظمت پہ قربان ہو جاؤں. تو جب لوگوں کے بارے میں کوئی بات ہو تو اللہ کے رسول کو اس طرح کا حکم نہیں آتا. جب عام لوگوں کے بارے میں ہو، جب علی ابن ابی طالب کے بارے میں ہو تو خالق نے فرمایا جبرائیل جاؤ آج یہ خیمہ کوئی اور نہ لگائے، اس خیمے کو تو نے لگانا ہے اور اس کی تنابیں سنہری رنگ کی ہو خیمے میں. کہا علی کو خیمے میں لے کے جانا ہے، خیمے میں جا کے بٹھانا ہے. سب سے پہلے علی کے ہاتھ پہ بیعت تو نے کرنی ہے. سب سے پہلے بیعت تو نے کرنی ہے. کیا کمال ہے میرے آقا علی کا، کیا عزت ہے علی کی، کیا شرف ہے علی کا. جبرائیل جیسے امین فرشتے کو حکم ہوا اس
کبھی آپ لوگوں نے سوچا کہ جبرائیل کو پہلے کیوں کہا جا کے بیعت کرو؟ کسی صحابی کو نہیں کہا، کسی غیر کو نہیں کہا، نبی تو کر نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ ان سے افضل تھے، نبوت میں فائز تھے۔ نبی کسی کی بیعت نہیں کرتا، نبی کی بیعت کی جا سکتی ہے۔ اب اس میدان میں جو عصمت میں فائز شخصیت تھی، باقی کچھ بچے بھی تھے جو عصمت میں فائز شخصیت تھی، ظاہری طور پر وہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ اللہ نے جبرائیل سے آغاز کر کے دنیا والوں کو یہ میسج اور پیغام دیا، دیکھو میرا نمائندہ وہ ہوتا ہے جس کی بیعت عصمت والے کرتے ہیں، جس کی بیعت معصوم کرتے ہیں۔ جب معصوم بیعت کرے گا، عصمت میں فائز فرشتہ بیعت کرے گا۔ صلوات پڑھیں بلند آواز سے۔ پھر علی کی پہلے عظمت زیادہ تھی، عظمت میں اضافہ ہو جائے گا۔ جبرائیل نے بیعت کی، بیعت کرتے ہوئے جبرائیل نے ایک بات کی، بڑی خوبصورت بات تھی جو حضرت جبرائیل نے میرے آقا علی ابن ابی طالب کی عظمت کے بارے میں کہی۔ دیکھ کر کہا، یا علی، یا علی، تیری بیعت ظاہری طور پر میں یہاں کر رہا ہوں، یا علی تجھے پتا ہے میں فقط اکیلا تیری بیعت نہیں کر رہا۔ جب میں آ رہا تھا، گزر رہا تھا مختلف آسمانوں سے، تو فرشتوں نے التجا کی، بارے جبرائیل تو بیعت کرے گا، ہم کیوں محروم رہ جائیں علی کی بیعت سے؟ تو یا علی، جب میں آنے لگا تو فرشتوں کی آواز پروردگار نے سنی، پروردگار نے مجھے کہا، جبرائیل جا رہے ہو تو سب ملائکہ کی طرف سے نمائندہ بن کے جاؤ، یہ بیعت اکیلی میری نہیں ہے، سب ملائکہ آسمانوں کی بیعت ہے۔ بلکہ میں یوں کہوں گا، کہا یا علی، یہ میری بیعت نہیں ہے بلکہ پوری کائنات کی وہ مخلوق جو آج تیرے پاس نہیں آ سکتی، اللہ نے مجھے نائب بنایا ہے، میں سب کی طرف سے بیعت کر رہا ہوں۔ دی ہے، کمال ہے، عظمت ہے جبرائیل کی۔ ایک جگہ پہ نہیں، ہر جگہ پہ نیابت لے کے آتا ہے۔ جب شب ہجرت آتا ہے تو تب بھی نیابت لے کے آتا ہے، جب فرش اعظم پہ آتا ہے تو تب بھی نیابت لے کے آتا ہے، جب علی ابن ابی طالب کی بیعت کرتا ہے تو تب بھی نیابت لے کے آتا ہے۔ اب جبرائیل نے بیعت کی، پیغمبر نے حکم دیا، ایک ایک صحابی نے شاہ جی بیعت کی، ایک ایک صحابی نے بیعت کی۔ کسی کا نام میں یہاں ذکر نہیں کروں گا، بہت سو نے بیعت کی، انہوں نے بھی بیعت کی جو بعد میں مکر گئے۔ اور سب سے پہلے ایک بڑے قد والے شخص نے بیعت کی، کہا یا علی تو ہر ایک مومن اور مومنہ عورت کا مولا بن گیا ہے، میرا بھی مولا بن گیا ہے، آج کے بعد تو ہر ایک کا مولا ہے، ہر ایک کا مولا ہے۔ جب سارے صحابہ بیعت کر چکے تو اب پیغمبر اسلام نے حکم دیا تاکہ دنیا کو یہ بات باور کرائے رسول کہ میرا جانشین وہ ہوتا ہے اس کی بیعت سے سوائے میرے کسی کو مستثنا حاصل نہیں ہے۔ آج دنیا والوں کو جب عہدے پہ آ جائیں عدالتوں سے استثناء مل جاتا ہے، علی کی عدالت وہ ہے، سوائے پیغمبر اسلام کے کسی کو استثناء حاصل نہیں ہے۔ کہا کہ یا علی اب جب یہ سارے صحابہ بیعت کر چکے تو علی ابن ابی طالب کی بیعت کے اہتمام کے لیے اپنی ازواج کو بلایا، ایک ایک کو بھیجا، جاؤ جا کے علی ابن ابی طالب کی بیعت کرو۔ ایک ایک بیوی نے بیعت کی، گویا ہر ایک زوجہ مصطفیٰ نے یہ وعدہ کیا، یا علی آج کے بعد ہم تیری بیعت میں ہیں، جو تو کہے گا ہم کریں گی، جو جس سے روکے گا ہم رکیں گی، جس میدان میں تو بلائے گا ہم آئیں گی، جس سے منع کرے گا ہم رک جائیں گے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔
بیعت ہو گئی علی ابن ابی طالب کی غدیر کے مقام پہ. اب یہی حکم نہیں رکا، اب خالق کی کائنات نے بھیجا جبرائیل جاؤ. اب علی کی بیعت ہو گئی، علی کی ولایت کا اعلان ہو گیا، علی مولا بن گئے. اب جاؤ، جا کے میرے رسول سے کہو کہ آج کے بعد میں تکمیل اسلام کی سند دینا چاہتا ہوں. کمال علی دیکھیں، عظمت علی دیکھیں، عزت علی دیکھیں، رفت علی دیکھیں. اس سے پہلے دین تھا، نماز تھی، روزہ تھا، زکوٰۃ تھی، خمس تھا، جہاد تھا، تولا تھا، تبرہ تھا، امر بالمعروف تھا، نہی عن المنکر تھا، اور تازہ حج کر کے بھی بیٹھے ہیں حج تھا. یہ سارے فروع تھے اور اصول بھی تھے. فروع و اصول کے ہوتے ہوئے اسلام کی تکمیل کی سند اللہ نے نہیں دی. آج اللہ اسلام کی تکمیل کی سند کس کے اوپر ختم کر رہا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الدین اسلام. آج اللہ علی کی ولایت پہ مصطفیٰ تجھے دین کے تکمیل کی سند دے رہا ہے. میں نے شاید کسی جگہ پہ معلوم میں یا کسی جگہ پہ کہا تھا، الیوم اکملت، الیوم یعنی آج کے دن، اکملت مکمل کر رہا ہوں، تکمیل کر رہا ہوں. الیوم اکملت مکمل کر رہا ہوں. الیوم اکملت لکم مکمل کر رہا ہوں. لکم توجہ کیجئے گا، لطف آئے گا. الیوم اکملت لکم، آج میں دین کو مکمل کر رہا ہوں تیرے لیے. تیرے لیے کس کو؟ آپ کے جد امجد کو. خالق فرما رہا ہے رسول الیوم اکملت لکم، تیرے لیے دین کو مکمل کر رہا ہوں. قرآن جا کے دیکھیے گا، اہل سنت نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے، اہل تشریح نے بھی یہی ترجمہ کیا ہے. الیوم اکملت لکم، آج میں مکمل کر رہا ہوں دین کو تیرے لیے. الیوم اکملت لکم دینکم، تیرے دین کو تیرے لیے مکمل کر رہا ہوں. واتممت علیکم، تیرے اوپر تمام کر رہا ہوں. اتممت علیکم نعمتی، تمام کر رہا ہوں نعمتوں کو. تو پتہ چلا علی کو نکال دو تو دین ناقص، علی کو نکال دو تو نعمتیں ناقص، علی آ جائے تو نعمت مکمل اور دین مکمل ہو جائے. ایک مولانا صاحب کے بقول، جو کہ عزیزم اسد عباس ان کے فین بھی ہیں، جب وہ پڑھتے ہیں تو کہتے خون جگر دے رہا ہوں. تو میں یہ کہتا نہیں ہوں، لیکن یہ ہے کہ پڑھنے کا حق جو ہوتا ہے جب بندہ پڑھتا ہے، یہ باتیں ساری لکھی ہوئی کتاب، آپ کتاب میں پڑھیں گے شاید اتنا آپ کو دلچسپی نہ ہو. تو خطیب کا کام ہوتا ہے جب پیش کرے لوگوں کو تو لوگوں کو سمجھ آئے ایک ایک بات کی. الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن کیا ہے مکمل کر رہا ہوں تیرے لیے. کس کو؟ دین کو. واتممت علیکم نعمتی، بچوں کے سمجھانے کے لیے میں تمام کر رہا ہوں نعمتوں کو. تو گویا جتنی نعمتیں تھیں ساری میرے آقا علی میں جمع ہو گئی، ساری کی ساری نعمت. جس نعمت کا تذکرہ کریں، آج لوگ کس کو نعمت کہتے ہیں؟ اولاد کو، پیسے کو، زر کو، دولت کو، دنیا میں شہرت کو. میں کہتا ہوں کیا کہنا علی تیری عظمت کا. ان تمام نعمتوں کو جمع کرو تمہیں ایک آقا علی بنتا ہے.
اتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الدین اسلاما، آج میں تیرے اس اسلام اور دین سے راضی ہو گیا ہوں۔ اللہ اکبر، آج میں رضایت کی سند دے رہا ہوں، آج میں تیرے اس دین سے، اسلام سے راضی ہو گیا ہوں۔ مرحوم علامہ حافظ محمد سبطین پڑھا کرتے تھے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ علی سے پہلے دین تھا لیکن رضی اللہ نہیں تھا، علی سے پہلے دین تھا لیکن رضی اللہ نہیں تھا، تو علی آئے تو دین رضی اللہ ہو جاتا ہے۔ وہ فرمایا کرتے تھے جب تیرا دین علی کے علاوہ رضی اللہ نہیں ہو سکتا تو کوئی اور بندہ علی کی ولایت کے علاوہ کس طرح رضی اللہ ہو سکتا ہے؟ تیرا دین جس پہ اللہ راضی ہو رہا ہے، رضی اللہ کے معنی بھی تو یہی ہے۔ آیت اللہ رئیسی نے، اللہ ان کی زندگی دراز کرے، انہوں نے کسی ایک صاحب کا جواب دیا رضی اللہ اور علیہ السلام میں۔ جب کسی صاحب نے کہا کہ رضی اللہ تو فلاں جگہ پر بھی ہے تو پھر شیعوں کو پریشانی کیوں ہو گئی ہے، انہوں نے فرمایا کہ تمہیں سمجھ نہیں آئی، جب وہاں اللہ نے رضی اللہ کہا ہے تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میں راضی ہو گیا ہوں، میں راضی ہو گیا ہوں۔ جب بندے کسی کے لیے رضی اللہ کہتے ہیں، وہ نہیں کہتا، بندے دعا مانگ رہے ہیں کہ یہ رضی اللہ ہو جائے، کہ اللہ اس سے راضی ہو جائے، تو کہا حسین وہ ہے کہ جس سے اللہ راضی ہو گیا، اور بندے وہ ہیں جو رضی اللہ بننا چاہتے ہیں۔ ارجع الی ربک راضیۃ مرضیہ، اس کی تفسیر میں کسی نے کہا کہ کیا تم نہیں کہتے کہ پلٹا میری طرف، ارجعی الی راضیۃ مرضیہ، پلٹا میری طرف، میں راضی بھی ہوں اور میری مرضیاں بھی تو نے لے لی ہے ساری۔ تو کہا کہ وہاں اللہ کہہ رہا ہے آجا تو، میں راضی بھی ہو گیا ہوں، میری مرضی کا مالک بھی بن گیا ہے۔ یہاں جب کسی کو تم رضی اللہ لکھتے ہو تو دعا مانگتے ہو میرا اللہ اس سے راضی ہو جا، اللہ کی مرضی راضی ہو جائے یا راضی نہ ہو۔ تو یہاں آج دین رضی اللہ ہو گیا، غدیر کے دن رضیت لکم الاسلام دینا، کیا ہے؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں راضی ہو گیا تیرے دین سے، تیرے اسلام سے۔ آج کے دن، غدیر کے دن، علی ابن ابی طالب کی ولایت کی وجہ سے، علی اس ہستی کا نام ہے، اگر علی کو نکال دو، علی کو باہر کر دو، علی کو باہر رکھ دو، باقی ساری کائنات کو اکٹھا کر دو، نہ تیرا دین مکمل، نہ تیرے دین پہ اللہ راضی، نہ تیرے اسلام پہ اللہ راضی۔ جہاں علی ہوگا وہاں دین پہ اللہ راضی ہوگا، وہاں اسلام پہ اللہ راضی ہوگا۔ علی وہ ہے جس نے دین کو وہ چیزیں عطا کی، دنیا میں کسی کو آپ دیکھو تو علی کے علاوہ کوئی نہیں ملے گا۔ علی وہ ہے جس نے دین کے اکمال کی سند کی سبب بنا، علی ابن ابی طالب۔ علی وہ ہے جس کے بچوں نے کربلا کی دھرتی پہ کھڑے ہو کے دنیا والوں کو یہ بتایا دیکھو غدیر میں دین مکمل ہوا تھا، آج ہم دین کی بقا کا سبب بن کے آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اگر یہ بلند ہے تو آہستہ پڑھیں۔ علی وہ ہے کہ جس نے آج مرحوم شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ یہ ہم سے بڑی غلطی ہوئی ہے، بھول ہوئی ہے کہ ہم نے غدیر کو اجاگر نہیں کیا۔ آج مسلمان غدیر کو بھول گئے ہیں۔ یاد رکھو اس سے بڑی عید کوئی نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ یہ تکمیل اسلام اور دین اسلام کے مکمل ہونے کی عید ہے۔ علی وہ ہے کہ جس نے غدیر خم پہ خود سے اپنا اعلان نہیں کروایا،
پیغمبر کو فورس نہیں کیا اعلان کروانے پہ کہ رسول میری ولایت کا اعلان کر دو. علی وہ ہے، علی نے تو موقع دیے، علی نے تو موقع دیے دنیا والوں کو. علی 10 سال کا تھا تب سے پیغمبر کے ساتھ تھا، بلکہ یوں کہوں ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا تب سے پیغمبر کے ساتھ تھا. کیوں؟ علی ابن ابی طالب کی والدہ ماجدہ خود فرماتی ہیں علی ابھی میرے بطن مبارک میں تھا تب بھی پیغمبر کے ساتھ تھا. جب میرا بیٹا مصطفیٰ میرے گھر میں قدم رکھتا علی مجھے مجبور کرتا میں کھڑی ہو جاتی. علی مجھے مجبور کرتا میں کھڑی ہو جاتی. تو میں پوچھتی اپنے بیٹے سے بیٹا کیوں مجبور کرتے ہو؟ دیکھ کر یہی عرض کرتا اماں میرے سردار آ رہے ہیں، میرے آقا آ رہے ہیں، میرے مولا آ رہے ہیں، میرا مصطفیٰ آ رہا ہے، میرا رسول آ رہا ہے. وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس کائنات کو بنایا گیا، وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے اس آسمان کو بنایا گیا، وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے زمین کو بچھایا گیا، وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے ستاروں کو بنایا گیا، وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے سورج کو بنایا گیا، وہ آ رہا ہے جس کی وجہ سے چاند کو بنایا گیا. یہ ساری چیزیں علی ابن ابی طالب اس وقت ذکر کرتے تھے جب ماں کے بطن مبارک میں تھے. جب علی آئے تو خالق کو علی کی یہ چیزیں اتنی پسند آئی تو علی کے دروازے پہ ستارے کو اتار دیا، علی کی انگلی کے اشارے سے سورج کو پلٹا دیا، علی کے اشارے سے چاند کو 2 ٹکڑے کروا دیا، علی کے اشارے سے زمین کو چلا دیا، علی کے اشارے سے دریا کو چلا دیا، علی کے اشاروں سے ان لوگوں کو چلا دیا جو چلنے کے قابل نہیں تھے، علی کے اشارے سے ان کو بنا دیا جو بننے کے قابل نہیں تھے. محمد والے محمد رنتا سلوات صلی اللہ محمد فرمایا کہ اس وقت میں جب علی ابھی بطن مبارک میں تھا یہ ولایت وصایت امیر المومنین یہ بھی ایک نسبی کو میں نسبی کہوں گا جو اہل سنت علماء ہیں معتدل امیر المومنین کی ولایت کے قائل ہیں. آج امیر المومنین کے دفاع میں کھڑے سلام کرتے ہیں ہم ان کو، لیکن ایک نسبی نے اپنی قبر میں لے کے چلا جائے گا. اگر ہاشمی رفسنجانی رحمۃ اللہ علیہ نے امریکہ کے کسی وزیر خارجہ کے بارے میں کہا تھا، ابھی بھی وہ کینسر میں مبتلا ہے، اس نے کہا تھا کہ میں اپنی حکومت میں ایران پہ حملہ کروں گا. مثال دے رہا ہوں سمجھیے گا، اپنی حکومت میں ایران پہ حملہ کروں گا. آغا ہاشمی نے کہا تھا جمعے کے خطبے میں تو اس خواہش کو قبر میں لے کے جائے گا. حملہ تو دور کی بات ہے، اس خواہش کو قبر میں لے کے جائے گا. ابھی وہ کینسر میں مبتلا ہے تو لہٰذا اس خواہش کو وہ قبر میں لے کے ہی جائے گا. لیکن ایک نسبی ملا نے پاکستان میں ایک بات کہی تو اس کو بھی میں یہی جملہ بعین ہی کہنے لگا ہوں کہ اس خواہش کو تو بھی اپنی قبر میں لے کے جائے گا کہ ہم اپنی آذان سے، اپنے کلمہ سے، اپنے بیان سے، ان چیزوں سے ہم ہٹ جائیں. اس کو تو قبر میں لے کے جائے گا. اس نے کیا کہا کہ یہ ہمارے لیے گالی ہے جب شیعہ کہتے ہیں وَخَلِيفَتُهُ بِلَا فَصْلٍ، علی وہ خلیفہ ہے جس کے درمیان میں فاصلہ نہیں. تو یہ ہمارے لیے گالی ہے. تو گویا پتہ یہ چلتا ہے یہ فلاں فلاں کو خلیفہ نہیں مانتے. میں اس کو میسج دینا چاہتا ہوں یہ تو خواہش قبر میں لے جائے گا. علی آج خلیفہ بلا فصل نہیں ہے، علی ازل سے خلیفہ بلا فصل ہے. خلیفہ تھا. علی کی خلافت تو قرآن میں ہے، ہم تو اس کو خلیفہ مانتے ہی نہیں، اس کو خلیفہ مانتے ہی نہیں.
ہماری پنجابی میں شاید آپ لوگوں کے ہاں نہ ہو، ہم جو سرائکی والے ہیں 2-3 سرائکی والے بیٹھے ہیں تو وہ اس بات کو سمجھیں گے. ہمارے ہاں خلیفہ کہتے ہیں وہ جو کچھ مانگنے آتا ہے وہ خلیفہ صاحب آ گئے اس کو دے دو. تو جو یہ خلیفہ جن کو یہ خلافت سمجھتے ہیں اس کو ہم خلافت سمجھتے ہی نہیں. ہم خلافت اسے سمجھتے ہیں کہ جس کی خلافت کا اللہ نے قرآن میں اعلان کیا. سب سے پہلا خلیفہ اللہ نے جس کا قرآن میں اعلان کیا وہ آدم علیہ السلام ہے، پھر ابراہیم ہے خلیفۃ اللہ، پھر اسماعیل ہے خلیفۃ اللہ، پھر حضرت موسیٰ ہے خلیفۃ اللہ، حضرت عیسیٰ ہے خلیفۃ اللہ. تو علی ان انبیاء کی خلافت کا تسلسل ہے. ہم اس کو خلیفہ مانتے ہیں جو اللہ جس کو خلیفہ بنائے. یعنی خلافت کا مطلب یہ نہیں ہے کچھ مانگنے والا ہو یا یہ کہتا ہو اگر میں ٹیڑھا ہو جاؤں تو مجھے سیدھا کر دینا، اگر بھول جاؤں تو مجھے بتا دینا. ہم خلیفہ اسے مانتے ہیں جو پھٹی ہوئی چٹائی پہ بیٹھا ہو اور اعلان کر رہا ہو آپ پوچھو جو پوچھنا چاہتے ہو. فرزند ابو طالب ہر ایک چیز کو اس طرح جانتا ہے جس طرح کائنات میں یہ بنتی رہی. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. یاد رکھیے یہ ایسا کلمہ ہے جس سے پیچھے نہیں ہٹنا. ہمیں کبھی بھی کسی کے کہنے پہ ہو سکتا ہے کچھ خوش عقیدہ شیعہ بھی ہیں اور اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. ایت اللہ گل بیگانی رحمۃ اللہ علیہ نے جب کسی خوش عقیدہ مولوی نے، شیعہ مولوی تھا وہ بھی، ایران میں کہا ہفتہ وحدت پہ کہ اگر ہم علی ولی اللہ اذان سے نکال دیں تو ہمارا اتحاد زیادہ اچھا ہو جائے گا اہل سنت کے ساتھ. آغا گل بیگانی نے ایک جملہ کہا رحمۃ اللہ علیہ نے، اللہ ان کے درجات بلند کرے. انہوں نے فرمایا کہ آپ یہ کیا بات کر رہے ہیں، ہم ایک معمولی سی چیز پہ ولایت کا سودا کر دیں، ایک چھوٹی سی چیز پہ ولایت کا سودا کر دیں، کسی کے کہنے پہ ہم ولایت کو چھوڑ دیں. کہا یاد رکھو یہ امانت ہے ولایت اللہ کی جو اللہ نے تمہاری نسلوں میں رکھی ہے. اگر کوئی ہمارے ساتھ اس پہ اتحاد نہیں کرتا بھلے نہ کرے، کہیں اور چلا جائے، ہم 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹ سکتے. یہ جملہ جو ہے وہ خلیفۃہ بلا فصل، یہ گالی نہیں ہے محترم. اگر یہ گالی ہے تو میرے رسول نے دی ہے، غدیر پہ دی ہے، تو سنو پھر رسول نے گالی دی ہے. رسول سے ناراض ہو جاؤ، ہم سے کیوں ناراض ہوتے ہو؟ الجھنا ہے تو مصطفیٰ سے الجھو. میرے آقا رسول نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی المولا. پھر فرمایا یا علی انت وسیعی و خلیفتی و وزیری. فرمایا تو میرا وسیع ہے، میرا خلیفہ ہے، میرا جانشین ہے. فرمایا کہ یا علی جو تجھ سے محبت رکھے گا وہ مجھ سے محبت رکھے گا، جو تجھ سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے دشمنی رکھے گا، جو تیرا نہیں وہ میرا نہیں، جو میرا نہیں وہ اللہ کا نہیں، جو اللہ کا نہیں وہ کسی کا بھی نہیں ہے. تو لہذا یہ معمولی جملہ نہیں ہے. بخلیفۃ بلا فاصل، یہ غدیر سے ہمیں ملا ہے، ہم نے خود سے نہیں بنایا، یہ قرآن حکیم میں ہے. خلافت الہیہ کا تسلسل ہے. آئیں ہم علی ابن ابی طالب سے لے کر مہدی آخر زمان کی خلافت کو ثابت کرتے ہیں. تم آؤ ہمارے ساتھ اس پہ بات کر لو. یاد رکھو کبھی کسی کے کہنے میں گو میں ہوں، میں اکثر ممبر پہ کہتا ہوں ضروری نہیں آخر زمان میں بڑے بڑے لوگ پھسل جائیں گے، بہک جائیں گے، ہٹ جائیں گے. امام کا ظہور جتنا قریب آتا جائے گا آپ کسی کو یہ نہ دیکھو، شاید میں نے جمعے کے خطبے میں بھی کہا تھا، یہ مت دیکھو کہ یہ کہاں بیٹھا ہے، یہ دیکھو کہہ کیا رہا ہے. اگر وہ جو ممبر پہ بیٹھا، جس کی ممبر پہ بیٹھنے کا جس نے یہ شرف دیا ہے اس کی عظمت کا پتہ نہیں تو پھر اس کی کیا حیثیت ہے؟ پھر اس ممبر کی بھی حیثیت
ختم ہو جاتی ہے جب ممبر پہ بیٹھنے والا جو مرضی ہے وہ کہتا جائے. تو یاد رکھو یہ امانتیں ہیں. غدیر، خلافت، امامت، وصایت، وزارت، یہ ساری کی ساری امانتیں ہیں جو ہمارے بچوں تک، ہمارے نسلوں تک جانی ہیں. تو لہٰذا آج ہم سب تعہد کرتے ہیں اپنے بچوں میں غدیر کو منتقل کریں. ابھی مولانا نے بہت اچھی محنت کی بچوں پہ، غدیر سے متعلق احادیث بچوں کو یاد کروائیں. تو میں جب دیکھتا ہوں بعض لوگ بچوں والے سستی کرتے ہیں، کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ کبھی مجھے غصہ بھی آتا ہے. میں انسان اظہار کر دیتا ہوں تاکہ لوگ جو بیٹھے ہوئے باپ سن لیں، جو نہیں بیٹھے ہوئے وہ فیس بک پہ بھی دیکھ لیں. کبھی کبھی میں سوچتا ہوں بس آپ کو یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ مولوی یا مدرسے کو بڑا شوق ہے پڑھانے کا. ہاں ہمیں شوق ہے، ہم چاہتے ہیں آپ کے بچے علی والے بنے، آپ کے بچے محمدی بنے، آپ کے بچے توحید پرست بنے. آپ یہ لے آئیں، یہ شوق آپ میں ہونا چاہیے. کاش جو شوق ہم میں ہے یہ آپ میں منتقل ہو جائے. اور میں کچھ ایسے بچے ہیں جن کی مثال دینا چاہتا ہوں جو ساری چھٹیوں میں اکثر آئے. ان بچوں کو ہم یہاں، کیونکہ وقت بہت کم ہوتا ہے، اگر سب کو لے آئیں تو پھر بچے ہی پڑھیں گے. تو مجھے شعراء حضرات نے وہ چھٹی کریں، وہ اپنا کلام نہ لے آئیں تاکہ بچوں کو پڑھایا جائے. کچھ ایسے بچے ہیں جن کو ان چھٹیوں میں جو چیزیں ہم نے وعدہ کی تھی سب سکھا دی ہیں. وہ آئے پڑھنے کے لیے، ان کو سکھایا ہم نے. لیکن بعض والدین، میں نہیں کہتا کہ خدا نہ خواستہ انہوں نے کوئی اپنے بچوں کے دشمن ہے، ہو سکتا ہے وہ کام ہو، لیکن یاد رکھو بچوں کی تربیت سے بڑا کام نہیں ہو سکتا. کبھی ان کاموں کو بچوں کی تربیت پہ فوقیت مت دو، قرآن پہ فوقیت مت دو، اہل بیت علیہ السلام کے کاموں پہ فوقیت مت دو. بچوں کو لے آؤ، بچوں کو سکھاؤ. تو لہٰذا کئی ایسے بچے ہیں، میں کبھی کبھی سوچتا ہوں اہل سنت برادران جو ہیں وہ بعض چیزوں میں ہم سے بہتر ہیں. آپ منہاج القرآن میں جہاں ہر روز بچے جاتے ہیں پڑھنے، کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو میں جانتا ہوں اسکول سے آتے ہیں سیدھا وہاں منہاج القرآن جاتے ہیں. ہمارے بچے بہت نازک مزاج ہیں، تھک بھی بڑے جاتے ہیں، ماں باپ بھی بڑے نازک ہیں، وہ بھی بڑے تھک جاتے ہیں. کہ بچے تھک گئے ہیں جی کیا کریں جی، بس بچے کام بڑا ہے، اسکول میں پڑھا ہے، بچوں کا کام ہے جی ہم کیا کریں، مولانا صاحب کام اسکول میں دے دیں، انہوں نے کام کرنا ہے، انہوں نے ہوم ورک کرنا ہے. کیا اہل سنت کے بچے نہیں کرتے؟ کیا وہ اسکول نہیں جاتے؟ کیا وہ نہیں پڑھتے؟ ہر روز جاتے ہیں وہاں مسجد. آپ کے لیے 2 دن رکھے ہیں، پھر 3 دن کیے آپ نہیں آئے. لیکن آج کل سے میں نے فیصلہ کیا ہم نے اب پھر کوئی دن نہیں رکھنا، کوئی مشورہ آپ سے نہیں کرنا دنوں کے بارے میں. جو نارمل دن ہے وہ آئیں گے. ہاں جب آپ آنا چاہیں ہم ہر وقت حاضر ہیں، پڑھائیں گے آپ کے بچوں کو. لہٰذا مجھے دکھ ہوا ہے، یعنی یہ میں نے اپنے دل کی بات کی. آپ کے بچے میرے بچے ہیں، آپ کے بچوں کو میں ایسے دیکھتا ہوں جس طرح میں اپنے بچوں کو دیکھتا ہوں، ان سے بھی بہتر دیکھتا ہوں آپ کے بچوں کو. لہٰذا آپ اپنے بچوں پہ دھیان دیں، توجہ دیں. آپ دیکھیں بچوں نے جو چیزیں پڑھی، ابھی تو کوئی چیزیں نہیں پڑھی. میں اندر بیٹھ کے سن رہا تھا، بچیوں نے مولانا نے آج کے دن کا قصیدہ بھی یاد کروایا تھا، بہترین قصیدہ. آپ اگر سنتے نگری صاحب کو بھی بھول جاتے بچیوں سے، لیکن کیونکہ وقت نہیں تھا مولانا نے ان کو کیا ہے وہ قصیدہ ان سے نہیں پڑھوایا. چھوٹی بچیوں اس طرح سکینہ ہے، اسد کی بیٹی ہے، چھوٹی بچے ہیں، سب نے یہ پڑھ رہی تھی چھوٹی آواز میں سن رہا تھا. خوبصورت قصیدہ یاد کروایا. یعنی یہ چیزیں یہاں ہم آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے بچوں کی تربیت کے لیے، آپ لوگوں کی تربیت کے لیے. یاد رکھیں ہمیں بچپن سے لے کر قبر تک علم کی ضرورت ہے. اطلب العلم من المہد الی اللحد. یہ نہیں ہے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں تو اب بس ختم، مجھے ضرورت نہیں ہے. تو میری دعا ہے کہ انشاءاللہ آئندہ آپ لوگ کوتاہی نہیں کریں گے، بچوں کو لے کے آئیں گے. اور کل بھی انشاءاللہ یہاں اسی جگہ پر مولانا محمد علی صاحب کی والدہ کے سال ثواب کے لیے مجلس ترہیب کا اہتمام ہے. آپ لوگ ضرور سے شرکت کیجئے گا. تو انشاءاللہ امید ہے اللہ کے گھر میں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر چاہا تو یہ بھی آپ اپنے ذہنوں میں، جو لوگ جمعے پہ آتے ہیں اور میں جو نہیں آتے ان سے بھی کہوں گا جمعے پہ آیا کرو. اگر یہاں نہیں آ سکتے مسجد امام علی گیا کرو، جمعہ ضرور پڑھا کرو. جمعہ جو ہے پیغمبر فرماتے ہیں میری امت کے غریب لوگوں کا حج ہے جمعہ. جو حج پہ نہیں جا سکتے وہ جمعے پہ جائیں. تو انشاءاللہ امید ہے، یعنی میں 100% نہیں کہہ سکتا، کچھ چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتی، کچھ چیزیں
آگے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ آئندہ جمعہ ہم نئی جگہ پہ انشاءاللہ پڑھیں گے. آپ لوگوں کو میسج بھی بھیجیں گے. ہو سکتا ہے کل کے پروگرام میں ہم اعلان کریں نئی جگہ پہ آئندہ جمعہ ہم پڑھیں. تو اس بابرکت جگہ انشاءاللہ جہاں کلاسیں بھی وہاں شفٹ کر دیں گے کہ محرم جہاں ہوگا کیونکہ وہاں ہم انتظام نہیں کر سکتے تو کلاسیں بھی وہاں شفٹ کر دیں گے. اور اس بابرکت جگہ کو زیادہ متبرک کرنے کے لیے اگر انشاءاللہ ہمیں جیسے میں کہہ رہا ہوں کہ اس جمعے سے پہلے ہمیں اس کی چابی مل جاتی ہے تو پھر ہم ایک چھوٹا سا جشن شعراء کو کہیں گے آدھے گھنٹے میں ختم کریں. چھوٹا سا جشن جو 1.5 گھنٹے میں ہم ختم کریں گے مباہلہ کا وہاں پر ہم رکھیں گے. انشاءاللہ وہاں آپ کو دعوت دیں گے. میری دعا ہے آج کے دن امیر المومنین کی عزت کے صدقے عظمت کے صدقے خالق ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے. خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ ہم سب کو بچوں سمیت قرآن حکیم پڑھنے سمجھنے اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محشر کے دن قرآن حکیم رسالت مآب کو ہمارے لیے شفیع قرار دے. جو میں نے باتیں کی ہیں سب سے پہلے مجھے پھر آپ لوگوں کو عمل کرنے کی خالق توفیق عطا فرمائے. جو باتیں کی ہیں اگر کسی کو گراں گزری ہیں تو پیشگی میں معذرت چاہتا ہوں. گراں گزرنی نہیں چاہیے. میرے اپنے بچے ہیں میں نے درد دل تھا وہ کیا ہے. اگر کسی کو گزری ہے گراں تو میں عمومی طور پہ آپ لوگوں سے معذرت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہم سب کی مولا علی کی ولایت کے صدقے میں بخشش فرمائے. ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. ہمارے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائے. آج کیونکہ حاجی غلام علی صاحب کی برسی کا دن بھی ہے آج جشن کا دن تھا. ان کے فرزند ان کے بچوں نے آج نظر کا اہتمام کیا ہے. اللہ حاجی صاحب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. اللہ ان کے درجات عالی ہیں متعالی فرمائے. ان کی اہلیہ کے گناہوں کو معاف فرمائے. ان کے خاندان کے سبطین علی کے ان کی اہلیہ کے مرحومین مرحومات کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. ہم میں سے جن کے لوگ مرحومین مرحومات والدین دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. جن کے والدین زندہ ہیں ان کا سایہ ان کے سروں پر قائم و دائم فرمائے. جو لوگ قریب ہی حال ہی دنیا سے چلے گئے ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. خصوصاً ارشد محمود صاحب ہماری بہن مولانا کی والدہ اور آفتاب بھائی کے والد میرا اللہ ان سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. ان کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. اصغر کی ماں کے گناہوں کو معاف فرما. اور لوگ بھی جو دنیا سے چلے گئے ہیں حال ہی میں جن کے نام ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں سب کو جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما. بیماروں کو آج کے دن کے صدقے میں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. خصوصاً عارف شاہ صاحب کو شفاء کامل و عاجل عطا فرما. لبنان میں جو حادثہ ہوا ہے میرا اللہ جو لوگ زخمی ہیں انہیں شفاء کامل و عاجل عطا فرما. جو لوگ دنیا سے چلے گئے ہیں انہیں جوار رحمت میں جگہ عطا فرما. جہاں جہاں بھی لوگ ایمان پہ بستے ہیں سب کی حفاظت فرما. میرا اللہ آج کے دن کا واسطہ سبطین علی اور ان کے بچوں کہ اس نظر کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرما. میرا مالک تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا ہم سب کو امیر المؤمنین کا مطیع قرار دے. ہم سب کو امیر المؤمنین کی ولایت پہ ثابت قدم فرما. میرا اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا اپنی جلالت کا ہم سب کو اپنی توحید پیغمبر کی نبوت علی کی ولایت کا محافظ قرار دے. بار اللہ تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و عظمت کا ہمارے بار میں آقا امام زمانہ کا ظہور جلد فرما. امام کو ہم سے خوش اور راضی فرما. سوائے اپنی ذات کہ ہمیں کسی کا محتاج نہ فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجائے محمد و عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. آپ لوگوں سے التماس ہے ایک دفعہ سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ اخلاص پڑھ کے سبطین علی کے والد مرحوم ان کی والدہ اور اپنے اپنے مرحومین مرحومات کو اصال فرما.